ذکی-ur-رحمان لکھوی کون ہیں اور انہیں گرفتار کیوں کیا گیا؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے جمعے کو کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے کمانڈر ذکی-ur-رحمان لکھوی کو 15 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ جج اعجاز احمد بٹر نے مقدمے کا ٹرائل مکمل ہونے پر انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت لکھوی کو دفعہ 11H2 اور 11N کے تحت 5 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، زیر دفعہ 11I2 اور 11N کے تحت بھی 5 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، اسی طرح دفعہ 11J2 کے ساتھ 11N کے تحت بھی 5 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ یہ سزائیں ایک ہی وقت میں شروع ہوں گی۔ عدالتی حکم کے مطابق جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 18 ماہ قید مزید کاٹنا ہوگی۔ لکھوی کے خلاف مقدمہ محکمہ انسداد دہشت گردی CTD پنجاب نے 7 دسمبر 2020 کو درج کیا تھا، جس میں ان پر دہشت گردی کی معاونت کے لیے غیر قانونی چندہ جمع کرنے اور دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ CTD نے انہیں 2 جنوری کو گرفتار کیا تھا۔ ترجمان CTD کے مطابق انہیں خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک ٹارگٹ آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے لکھوی کے ساتھ ملزم ابو انس محسن کو بھی فوری گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہوئے قرار دیا کہ ملزم کے خلاف قابل سزا شواہد موجود ہیں، لہٰذا انہیں گرفتار کیا جائے یا پھر اشتہاری قرار دلوایا جائے۔ عدالت نے ملزم کی سزا کے وارنٹ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھجوا دیے ہیں تاکہ سزا پر فوری عمل درآمد شروع ہو سکے۔ عدالت نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ لکھوی اپنے ساتھی انس کی مدد سے پاک پتن میں ابو ہریرہ نامی ڈسپنسری کی آڑ میں چندہ جمع کر کے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتے تھے۔ عدالت کے مطابق اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور حکومت پاکستان نے لکھوی پر چندہ جمع کرنے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ ذکی-ur-رحمان کون ہے؟ کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے مرکزی رہنما ذکی-ur-رحمان لکھوی پنجاب کے ضلع اوکاڑہ میں 1960 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی مذہبی تعلیم بھی وہی مدرسے سے حاصل کی، اس کے بعد وہ لاہور آ گئے۔ ذکی-ur-رحمان لکھوی کو کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کے امیر حافظ سعید کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے اور وہ کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے ایک کمانڈر ہیں۔ انہوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لڑائی کے موقع پر بھی حافظ سعید کے ہمراہ حصہ لیا تھا۔ 2008 میں بھارت کے شہر ممبئی میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آنے کے بعد بھارت نے حافظ سعید اور ذکی-ur-رحمان لکھوی پر اس حملے کی منصوبہ بندی کا الزام بھی لگایا تھا۔ ان دونوں کو دیگر ساتھیوں سمیت نظر بند بھی رکھا گیا تھا، جس کے بعد ذکی-ur-رحمان کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا۔ ان کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد میں درخواست ضمانت دائر کی گئی، جس پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے دسمبر 2014 میں ان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا تھا۔ سماعت کے دوران عدالت کا کہنا تھا کہ CID افسران کے بیانات میں بھی تضاد ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ذکی-ur-رحمان لکھوی کی ٹیلی فونک آواز کو بھی شناخت نہیں کیا گیا۔ ملزم 6 سال سے جیل میں بند ہیں۔ پروزیکیوشن کی غلطی کی سزا ملزم کو نہیں دی جا سکتی۔ اس سے قبل راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملزم ذکی-ur-رحمان لکھوی کی ضمانت منظور کر لی تھی، تاہم بعد میں حکومت نے انہیں 16 MPO کے تحت نظر بند کر دیا۔ ذکی-ur-رحمان لکھوی کی ضمانت کے معاملے پر بھارت کا سخت رد عمل سامنے آیا تھا اور بھارتی وزارت خارجہ نے پاکستانی حکومت سے ان کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ رہائی کے بعد ان کو ایک مرتبہ پھر گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا تھا، جس کے خلاف انہوں نے 2015 میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو ہدایت کی کہ ذکی-ur-رحمان لکھوی کی نظر بندی کے بارے میں تمام ریکارڈ اور حساس معلومات پیش کی جائیں۔ ذکی-ur-رحمان لکھوی نے درخواست میں اپنی نظر بندی کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ ریویو بورڈ کے احکامات کے بغیر کسی شہری کی چوتھی بار نظر بندی کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ ان کے وکیل نے بتایا کہ ان کے موقع کی چوتھی بار نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور ریویو بورڈ سے بھی کوئی اجازت نہیں لی گئی ہے، جس پر عدالت نے ان کی نظر بندی ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ ذکی-ur-رحمان کی گرفتاری اور FATF پر سوالات۔ پاکستان کے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب نے ذکی-ur-رحمان کی گرفتاری کو بلا جواز قرار دیا۔ انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لکھوی کو بمبئی حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں پہلے بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن شواہد نہ ملنے کی بنیاد پر وہ رہا ہو گئے تھے۔ اب بھی انہیں بے بنیاد الزامات پر گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کارروائیاں حکومت فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کے مطالبے پر کر رہی ہے۔ امجد شعیب نے الزام لگایا کہ FATF عالمی قوت کا اعلیٰ کار ادارہ ہے جو سیاسی بنیادوں پر پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالنے کی دھمکیاں دے کر بلیک میل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ FATF بھارت کی شکایت پر پاکستان کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ بغیر ثبوت اس طرح کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں زیادتی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے دہشت گرد حملوں کے بعد مطلوب افراد کے خلاف ثبوتوں پر $1 کروڑ انعام رکھا تھا، لیکن ابھی تک ثبوت نہیں مل سکے۔ اگر FATF غیر جانبدار اور غیر سیاسی فورم ہے تو بھارت کے خلاف بے شمار ثبوت ہونے کے باوجود کارروائی کیوں نہیں
نہیں کرتا۔ بمبئی حملوں میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ پٹھان کوٹ واقعے کو پاکستان کی بدنامی کے لیے استعمال کرنا ثابت ہو گیا تو ان کا نام کیوں گریڈ لسٹ یا بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا گیا؟ امجد شعیب نے کہا کہ منی لانڈرنگ اور غیر قانونی فنڈنگ سے متعلق پاکستانی حکومت کے اقدامات قابل ستائش ہیں، تو اگر کوئی مطالبہ نہ بھی کرے تو پاکستان کے لیے بہتر ہے، مگر اس طرح لوگوں کو گرفتار کرنا، وہ بھی بے بنیاد الزامات اور بغیر ثبوت کے، کسی طور پر درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان حکومت بھی FATF کے گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کے خوف سے کارروائیاں کر رہی ہے، جبکہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ FATF اپنے غیر سیاسی ہونے کی حیثیت واضح کرے اور بلا وجہ کے مطالبات سے باز رہے۔ میجر جنرل ریٹائر اعجاز ہارون نے ذکی-ur-Rehman Lakhvi کی گرفتاری سے متعلق کہا کہ منی لانڈرنگ یا غیر قانونی فنڈنگ میں ملوث تمام افراد کے خلاف بلا جواز کارروائیاں ہونی چاہیے۔ ملک میں جہادی تنظیموں کے نام پر فنڈ جمع کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا، لیکن یہ کارروائیاں بلا امتیاز ہونی چاہیے، چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت یا کوئی انفرادی حیثیت میں منی لانڈرنگ یا غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے فنڈ جمع کریے، انہیں قانون کی گرفت میں لانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ جیسے ممالک کو بھی چاہیے کہ دوسرے ممالک میں منی لانڈرنگ کے ملزموں کو پناہ دینے کی بجائے ان کے خلاف کارروائی میں مدد کرے۔